السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سر ہمیں بتائیے کہ سر آج کا ایونٹ آپ کو کیسا لگا؟ آپ اس کے بارے میں کچھ آپ بتانا چاہتے ہیں؟ یس ڈیفینیٹلی آئی وانٹ ٹو سی سم تھنگ فیئرویل پارٹی۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جو فارمل ایجوکیشن ہے، فارمل ایجوکیشن میں دیر از ایز سچ نو فیئرویل پارٹی۔ تو اس کے بارے میں جو فیئرویل ہوتا ہے اینڈ دی سیلیبریشن، تو میرے نظریے سے فارمل ایجوکیشن میں یہ نہیں ہونا چاہیے، بیکاز ان ٹرمز آف دا اکیڈمکس جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے ہی گوز فرام گریڈ ٹو گریڈ، سو وی کین سی اٹ از اے ٹرانسفارمیٹو موڈ اور وی کین سی اٹ از اے ٹرانزیٹو موڈ۔ ان دس وے جو اسٹوڈنٹ ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ میں جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ٹرانزیشنل موڈ، بٹ ان اے براڈر سینس اف وی سے دیٹ as per the saying of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, طالب العلم من المهد إلى اللهب. A man learns from the lap of the mother up to the brim of grave. So there is as such no discontinuity in acquiring knowledge. A man learns from the lap of the mother up to the brim of the grave. So it is the continuous process. In and out of the formal education, what you learn, that is a part of the education, and that is a part of the knowledge. And what you learn here in academics, that's also the part of the knowledge. But in broader sense, knowledge should be knowledge, should not be based on the informative basis. So every time and every moment a man learns. That's why if we get into the utility of the farewell party, so farewell party as such, this should not be used in academics. تو اس میں یہ استعمال نہیں ہونا چاہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی الوداعی تقریب بھی نہیں ہونی چاہیے اس جو فارمل ایجوکیشن میں۔ ہاں، جب ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ سے اسٹوڈنٹ جاتا ہے اس کے لیے جو حوصلہ افزائی کے لیے فردر انکریجمنٹ ہم اس کے لیے اچیومنٹ کارڈ دیتے ہیں، اور اس کے بعد تو اس حوصلہ افزائی کے لیے اس کا جو گول ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کر دے، اس کی جو محنت ہے اس کو اسٹریم لائن کیسے کر دیں گے تاکہ وہ زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیسے حاصل کرے گا۔ تو ایکسپلوریشن آف دا گول ہے نا وہ پراپر ہونا چاہیے ان ڈفرینٹ آسپیکٹس، کیونکہ اس کو بہت سارے ایسے مراحل دیکھنے ہیں زندگی میں تاکہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا کہ زندگی میں بڑے بڑے خواب کیسے دینا ہے، ہاؤ ٹو چینج دا ڈریم انٹو ایکشنز، اس کو کیسے پھر ایکشنز میں تبدیل کرنا ہے۔ تو رائٹلی سیڈ بائی دا ڈاکٹر اقبال، جیسے کہ کہتے ہیں کہ کبھی دریا کی مثل موج بن کر، تو اس شاعری میں کبھی یہ جو ڈاکٹر اقبال یہ کہا ہے کہ یہ جو سیلف ہے یا آپ کی پرائیویسی ہے اس پہ زیادہ آپ کو دھیان دینا ہے، اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرو، پھر تمام جو علوم ہے ان کو مد نظر رکھ کر ایک انسان کو پورے دنیا میں what should be the contribution of a man throughout the world. And second part of this lecture I can say, or the intro session I can say, regarding admission. So this is the end of this batch. We have started this batch on the 5th of April. Now we have concluded this batch. So today we have the get together of all the students. ہم نے ان سے بات کی ہے، تو اب کچھ ایسے اسٹوڈنٹ، مجھے بہت سارے ایسے کالز آتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں آلریڈی انرولڈ ہیئر، تو وہ نیکسٹ بیچ میں ریپیٹ بیچ میں وہ پھر سے آنا چاہتے ہیں۔ سو فرام ٹمارو وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دس ایڈمیشن پروسیس، اور کلاسز بھی کل سے ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو جو نئے بچے آج آ رہے ہیں، تو پچھلے ہفتے سے یا کل بھی آج بھی آئے نئے بچے، تو ان کا بھی ایک جو 5 months گیپ آتا ہے فار دس سیشن، تو ان کے لیے بڑا موقع ہے۔ اپ ٹو دی اینڈ آف دی فیبرری وی آر ایبل ٹو کمپلیٹ دس سلیبس ان کے لیے۔ لیکن میں تمام جو پیرنٹس ہے یا جو اسٹوڈنٹس ہے ان سے میری گزارش یہ ہے کہ فرام دا ایکیڈمک سائڈ کہ آپ آئیے، ایڈمیشن فارم لیجیے اور ایڈمیشن کیجیے، تاکہ اگر آپ نے دیر کیا ہے تو وی ہیو ٹو گیٹ
back to repeat those classes who have missed them, تو ان کو ہم ریپیٹ کرنا پڑتا ہے پھر. تو آن ٹائم آپ انرول ہو جائے تاکہ ہم اچھی طرح سے پھر یہ جو بیچ شروع کر دیں گے. آلریڈی وی ہیو سو مینی اسٹوڈنٹس انرول, لیکن کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو یوزولی یہاں آتے ہیں فار دی ونٹر سیشن, تو ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ جلد از جلد ایڈمیشن کیجیے تاکہ ہم یہ جو بیچ شروع کر دیں گے. اینڈ مائی فائنل میسیج ٹو آل دا اسٹوڈنٹ دیٹ, جو میں بارہ آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں پہ جتنی بھی بچے ہیں آلموسٹ 25 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں, 26 ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آج تک آرٹیکل لکھے ڈفرینٹ نیوز پیپرس میں. تو آئی کنگریٹس دیم فرام اے کور آف ہارٹ. تو دس دا اچیومنٹ. تو اس میں ایسے کچھ ایسے بچے جنہوں نے 6 یا 7 آرٹیکل لکھے, تو ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہم نے دیا ہے. تو اس کو آگے لے کے جانا ہے, کیسے کیا کرنا ہے, چیز کو کیسے لکھنا ہے, انالائز کیسے کرنا, ریلیٹڈ ود دا سچویشن, یہ ساری چیزیں ان کو لے کے جانا ہے. سب چیزیں جو رائٹنگ میں ہیں وہ ان کی زندگی میں ایک پارٹ اینڈ پارسل بن جائے گا. دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انالیٹیکل اپروچ آف دا اسٹوڈنٹ دیٹ شوڈ بی ڈفرینٹ فرام دا کامن لیول اسٹوڈنٹ. اکثر اسٹوڈنٹ کلاس کے سلیبس پہ نظر رکھتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کلاس کا سلیبس ہے نا, اٹس اے منیچر تھنگ پارٹ آف دا, یہ جو اس کا پرٹیکولر کلاس ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ انالیٹیکل اپروچ اگر اسٹوڈنٹ میں ڈیولپ ہو جائے, وہ چیزوں کو پھر لیتا ہے, سمجھتا ہے, پھر اس کے پاس انالیسس خود کرتا ہے, اس کا جو انٹرپریٹیشن موڈ آتا ہے ان ٹرمز آف دا ریسرچ, اس کے پاس وہ ڈیولپ ہوتا ہے, وہ بڑا انسان بنتا ہے اور بڑے مائنڈ سیٹ کا انسان بنتا ہے. سو یہ انفارمیشن اکیڈمی کی طرف سے, اور اکیڈمی اس پہ ہی زیادہ دھیان دیتی ہے. سو دس از فرام مائی سائڈ اینڈ دس فرام دا مینجمنٹ آف دا اکیڈمیز. So inshallah we will meet next time. Till then, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.